اس پیغمبر کی یہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ نور کے فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وہ سردار سلیم صاحب میں حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک دو شعر کہا تھا کبھی کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین، عاشق ہوں کچی عمر میں پکا حسین کا، مجھ کو دکھانے لایا تھا پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین، کہ مجھ کو دکھانے لایا تھا پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین کا۔ یہ میرے حضور کے گھر والے ہیں، اللہ کا شکر ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی 20 یا 25 دن پہلے سرکار امام حسین کی بارگاہ نور میں تھا، تو امام حسین سرکار کی بارگاہ میں چلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ اسلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے زمین کربلا سمجھو، پہلے زمین کربلا سمجھو۔ سرکار امام حسین کی بہن تھی، نام تھا مخدومہ زینب، جب یزید کے دربار میں تشریف لے گئیں تو یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ یزید تو میرے بھائی حسین کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، تو حسین کے نانا کے لیے اس زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی تو مخدومہ زینب ارشاد فرماتی ہے کہ یزید یہ بتا، اذان کی اس آواز میں تیرے نانا کا نام دیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا نام دیا جا رہا ہے؟ کس ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے۔ تو ایودھیا کی اس تاریخی زمین پر آپ بیٹھے ہوئے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پوری دنیا کی سب سے پرانی زمین ہے ایودھیا شریف، جو ولیوں، قلندروں، مستوں، فقیروں، نبیوں کی زمین ہے۔ اچھی طرح مجھے معلوم ہے کہ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا بچپن یہاں گزرا ہے، ان کی بہن یہاں آرام فرما ہے جن کو لوگ بڑی بوا صاحبہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چک بست کی جوانی یہاں گزری ہے، بہو کا مقبرہ آج بھی آسمان کی شاخوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ معراج فیض آبادی اسی شہر کے رہنے والے تھے جنہوں نے ایک شعر کبھی کہا تھا کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اتنے بڑے بڑے شعر آپ کے ایودھیا اور فیض آباد میں پڑھے گئے ہیں، تو تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کو آپ محسوس کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس نعت کے مشاعرے کو تھوڑی دیر کے لیے افراتفری کے حوالے کر دیا جائے۔ میں اچھے شعر نہیں پڑھ پاتا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، سمجھ رہے ہو؟ جیسے ایک شاعر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسا شعر پڑھوں گا مشاعرے میں کہ آگ لگا دوں گا، تو اس کی بیوی نے کہا گھر میں ماچس سے نہیں چولہا جلا تو بڑی بات ہے، جب سے بیٹھے ہو یہی سمجھ رہے ہو؟ تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری میں دنیا حضور سے ایک منٹ کا وقت لے کر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر گنجائش نکلتی ہے سبحان اللہ کہنے والوں کی نہیں۔ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے۔ یہ چچا مکمل طور پہ اللہ کا شکر ہے پریشان کرنے کے لیے تشریف فرما ہے کہ تمام کھیل محبت کے کھیل سکتا ہوں، تمہارے بعد کسی کو بھی جھیل سکتا ہوں۔ تو تھوڑی سی ذمہ داری ایودھیا والوں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بہت دن انتظار کیا ہے میں نے اس مشاعرے میں پہنچنے کے لیے کہ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے۔ حضرت بولیے کہ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے۔ آج پتہ نہیں کیوں ہندوستان بھر کی محفلوں کا مزاج لوگوں نے خراب کر دیا۔ جب پیر صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بلیوں اچھل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تو لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آج ایودھیا کی اس محفل میں آپ کو کھل کے کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے حضور کی نعت پر بولیں گے، پھر سب کی بات پر بولیں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں نعت کا بہت بڑا شعر پڑھ کے جانا چاہتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ زمین پر بیٹھنے والا پڑھے گا۔ یار جگر مراد آبادی صاحب سے ایک مشاعرے میں شعر پڑھ رہے تھے، ایک صاحب گئے ان کی تصویر لینے کے لیے، تو جگر نے کہا یار میں اتنا خوبصورت تھوڑی ہوں کہ میری تصویر کو آپ گھر میں سجا سکیں۔ اس آدمی نے کہا جگر صاحب میں سجانے کے لیے نہیں، اتنے بچوں کو ڈروانے کے لیے نہیں، اتنے بدصورت ہیں۔ تو میرا شعر بہت اچھا ہے، میرا چہرہ اچھا ہے کہ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے۔ دیکھتا ہوں کہاں کہاں تک لوگ بولیں گے۔ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ، کہ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اشارہ مل جائے تو ایک شعر پڑھ دوں حضور تاج الشریعہ کی محبت۔ کتنے لوگ بول سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے ماشاءاللہ اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ،
آج حضور آصف میاں صاحب اللہ کی موجودگی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے بڑے پیغام عام نہیں ہوتے، یہاں سے بریلی کا ذکر، حضور تاج الشریعہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والے رب العزت کی قسم میں آخری شعر پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین سے بریلی والوں کو کتنی محبت ہے۔ یار میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ بات کہ لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی پھر لوگوں کو اسلام کے قریب بلایا، یار لوگوں نے گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کی پھر لوگوں کو اسلام کے قریب بلایا، لیکن بریلی میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس نے اپنا چہرہ دکھا کر لوگوں کو اسلام کے قریب کر لیا۔ تھوڑی سی ذمہ داری نہیں بھائی، تھوڑی سی ذمہ داری، علامہ عطیق الرحمان صاحب تھوڑی سی کہ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے۔ آپ تو مجھے پہچانتے ہیں، بولو یار، میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے۔ اگر ایک آدمی خاموش ہو گیا تو مجھے ذاتی طور پر تکلیف ہوگی۔ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے۔ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ عبادت، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے سلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ ایک آدمی ایک نعرہ لگا دے یار، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ ہاں مل کے بولو، مل کے بولو یار، مل کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ اجمیر شریف میں عرس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، میں میاں کی موجودگی میں ایک آخری شعر پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے مجھے اس کا برابر خیال ہے کہ میری تاریخ راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے سلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں۔ معین الدین اجمیری اٹھا کر اپنے دامن سے، معین الدین اجمیری اٹھا کر اپنے دامن سے کبھی غازی کبھی محمود جیسا ڈال دیتے ہیں، کبھی غازی کبھی محمود جیسا ڈال دیتے ہیں۔